بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے الفوز الکبیر کے 5 ابواب کا سرسری طور پر جائزہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج کے لیکچر کے اندر آپ حضرات کے سامنے باب اول کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ باب اول میں کون کون سے 5 علوم کا ذکر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا؟ علم الاحکام، علم المحاسمہ، علم تذکیر بھی آلاء اللہ، علم تذکیر بھی ایام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یہ 5 علوم ہیں جن علوم کے متعلق حضرت شاہ صاحب نے پہلے باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر علم الاحکام ہے۔ علم الاحکام کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزیں یہ لے کر آئے حضرت شاہ صاحب؟ واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح، اور ان کی جو تعریفات ہیں یا ان کے احکامات ہیں، تو یہ تفصیل کے ساتھ میں نے اصول فقہ کے موضوع پر، اصول فقہ میں علم حکم کی جو اقسام ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو اس کا لنک میں انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن کے اندر چھوڑ دوں گا۔ تو ان کی جو تعریفات ہیں یا ان کے متعلق احکامات ہیں تو اس ویڈیو سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ علم الاحکام کے بعد دوسرے نمبر پر جو حضرت شاہ صاحب نے علم کا ذکر فرمایا وہ علم المحاسمہ ہے۔ تو علم المحاسمہ کے تحت حضرت شاہ صاحب نے کتنے گروہوں کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ قرآن کے اندر محاسمہ کیا گیا، وہ 4 گروہ ہیں کہ جن کے متعلق، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محاسمہ فرمایا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر مشرکین ہیں۔ تو مشرکین کی مشہور خرابیوں کے بارے میں ساتھ ذکر کیا۔ مشرکین کی جو خرابیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ اب شرک کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات بتوں میں تسلیم کیا جانا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اولاد دینا، انہوں نے عقیدہ بنا لیا فلاں بت ہمیں اولاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے رزق دینا، یہ بتوں کے اندر رزق دینے کے اختیارات تسلیم کر لیتے، یہ چیزیں شرک کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر تشبیہ ہے۔ تشبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ فرشتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اب تشبیہ یہ تھا کہ انسان کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے اندر تسلیم کر لینا۔ پھر تیسرے نمبر پر تعریف تھی ان کی بیماری۔ تعریف یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کافی عرصے تک دین حنیف پر قائم رہی، انہوں نے پھر اس کے اندر تعریف کرتے ہوئے مذہب کے اندر تو بت پرستی کرنا شروع کر لی۔ عقیدہ رسالت کے اندر عقیدہ رسالت میں ان کی خرابی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کر لیا۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں ان کے اندر خرابی پائی جاتی تھی کہ جنت کا استحقاق صرف اپنے آپ کو سمجھتے۔ پھر عقیدہ آخرت کے بارے میں ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ وہ آخرت کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا جب وہ مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ اس طرح کے انہوں نے عقائد و نظریات بنا رکھے تھے۔ مشرکین کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کی 2 اقسام کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے ذکر کیا۔ ایک اعتقادی منافق ہیں اور دوسرے عملی منافق ہیں۔ اعتقادی منافق کے اندر ان کی کیا خرابیاں ہیں کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، یعنی وہ انسان کو رسول سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ وہ یہ سوچتے کہ ایک انسان کیسے رسول بن سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی علیحدہ مخلوق ہوتی جو رسول ہوتی۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادشاہ اور نبی ماننے میں تذبذب کا شکار تھے کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ نبی ہیں یا یہ بادشاہ ہیں، اس حوالے سے وہ تذبذب کا شکار رہے۔ تو دوسری جو قسم منافقین کی آتی ہے وہ عملی منافقین کی آتی ہے۔ تو عملی منافقین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جو ان کی نشانیاں ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا،
تو اسی طریقے سے گالی گلوچ کے حوالے سے بھی ذکر غالباً آتا ہے، اور ایک اور چوتھی نشانی بھی موجود ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ تو وہ عملی منافق کے حوالے سے نشانیوں کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، اور یہ حدیث مبارکہ کہ جو عملی منافق کی 4 نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن کے اندر ان کے متعلق ذکر کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد ہے یہود کی جو خرابیاں ہیں وہ تحریف لفظی کے قائل تھے، اسی طرح تعریف معنوی بھی انہوں نے کر رکھی تھی اپنی تورات کتاب کے اندر، لفظی اعتبار سے بھی انہوں نے تعریف کر رکھی تھی اور معنوی لحاظ سے بھی تعریف کر رکھی تھی، لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف معنوی تعریف کی ہوئی تھی۔ تو کتمان نے آیات یعنی آیتوں کو وہ چھپایا کرتے تھے، جھوٹ گڑا کرتے تھے، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ یہ یہودیوں کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی۔ نصارہ کے اندر کون سی خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ توحید میں ملاوٹ انہوں نے کر لی کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، جبکہ وہ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہو گئے۔ تسلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کا انہوں نے نظریہ اپنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا تھا۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ مشہور ان کے خرابیاں تھی جو نصارہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ضروری اصطلاحات ہیں ان کی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ شرک، اس کے پہلے میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی دوسرے کے اندر تسلیم کرنا، تشبیہ مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت کو اللہ تعالیٰ میں تسلیم کرنا، تعریف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کی اثر روح سے تبدیل کرنا، اور تبدیلی لفظی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو علم اس بیان کیا، علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے۔ تو اس کے اندر کون سی چیزیں حضرت شاہ صاحب لے کر آئے؟ وجود باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ پھر علم تذکیر بھی ایام اللہ ہے، تو اس کے اندر کون سی چیزیں آئیں گی؟ انبیاء کے واقعات، سابقہ اقوام کے واقعات، یعنی علم تذکیر بھی ایام اللہ کے اندر جو اس سے پہلے حالات گزر چکے ان کے متعلقہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے تو وہ علم تذکیر بھی ایام اللہ کے اندر آئیں گے۔ اور علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت، اس کے اندر وہ واقعات آئیں گے کہ جو جن کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے یا قیامت کے بعد کے ساتھ ہے یا قرب قیامت کے ساتھ ہے۔ تو اس کے تحت قیامت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قرب قیامت کے حالات کے بارے میں ذکر فرمایا، قیامت کا دن ہے، جنت اور جہنم ہے۔ یہ پہلے باب کا خلاصہ تھا جس کو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر باب دوم کا جو خلاصہ ہوگا اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔